السلام نے فرمایا میری مسجد نبوی کے اندر جو بندہ 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت نفل، اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں حج کرنے سے محنت اتنی کرنی پڑتی ہے، دوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن حج چاہے قبول ہو نہ قبول ہو، لیکن محبوب کا شہر رب کو اتنا پسند ہے کہ حضور فرماتے ہیں 2 نفل پڑھ لو۔ 2 نفل میں کتنے 2 منٹ لگ جائیں گے، 3 لگ جائیں گے، تو 2 منٹ میری مسجد نبوی کے اندر نفل پڑھ لو، فرمایا تمہیں عمرے کا اور حج کا ثواب مل جائے گا۔ اتنا پسند ہے رب کو اپنے محبوب کا شہر۔ ذرا اور دیکھیں خانہ کعبے کے اندر، خانہ کعبہ بڑی عظمتوں والا ہے، شان والا ہے۔ خانہ کعبے کے اندر ایک نیکی کرو نا، 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ ایک نیکی کی 1,00,000، گویا کہ اس نے 1,00,000 نیکی کر لی ہے، نام اعمال میں لکھی گئی۔ اور اگر ایک گناہ ہو گیا تو 1,00,000 گناہ اس کے ذمے پڑ جائے گا۔ ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ہے۔ ایک گناہ وہاں ہو گیا تو گویا کہ اس نے 1,00,000 گناہ کیا ہے، حساب برابر ہو گیا، برابر ہو گیا نا۔ 1,00,000 ہی گناہ، ایک ہی گناہ کرنے سے 1,00,000 گناہ پلے پڑ گیا، ایک نیکی کرنے سے 1,00,000 نیکی پلے پڑ گئی۔ ایک نیکی کر لی، ایک گناہ کیا، حساب برابر ہو گیا۔ لیکن اب حضور اللہ کو اپنے محبوب کا شہر کتنا پسند ہے، ذرا دیکھیں۔ وہاں اس شہر کے اندر ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکیوں کا ثواب تمہارے نام اعمال میں۔ 50,000، گویا کہ تم نے نیکی 1 روپیہ دو تو گویا کہ 50,000 روپیہ تم نے اللہ کے نام پر خیرات کر دیا۔ ایک سجدہ کرو، گویا کہ 50,000 تم نے سجدے اللہ کی بارگاہ میں کر لیے۔ ایک نفل پڑھو تو گویا کہ تم نے 50,000 نفل ادا کر لیے ہیں، 50,000 کا وہاں ثواب ہے۔ اور وہاں ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ ذرا غور کریں، ایک ہی گناہ۔ اب کتنی نیکیاں، 49,999 نیکیاں بچ گئیں۔ 49,999 نیکیاں باقی بچ گئیں ایک گناہ کرنے سے۔ ایک گناہ لکھا جائے گا لیکن نیکی 50,000 لکھی جائے گی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا شہر جو ہے اتنا پسند ہے۔ دیکھیں حضرات محترم، خانہ کعبہ بڑی عظمتوں والا، رفتوں والا، لیکن یہ خانہ کعبہ ہے، ہمارے نبی کریم کا شہر جو ہے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ وہ اللہ کا شہر، نبی کا شہر جو خدا کو اتنا محبوب، اتنا پسند ہے۔ پھر حضرات محترم، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن اس کو بنایا کس نے؟ فرشتوں نے بنایا، آدم نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، بعد میں قریش نے بنایا، قوم عمالقہ نے بنایا۔ یہ خانہ کعبے کو انہوں نے تعمیر کی، لیکن محبوب کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اب بتاؤ کہ جس کو مخلوق بنا رہی ہو وہ اتنی عظمت والا ہے، اور جس کو رب بنا رہا ہو وہ کتنی عظمت والا ہوگا، وہ کتنی شان والا۔ جسے رب کہے کہ یہ حبیب اللہ میرا حبیب ہے، رسول اللہ جسے کہے یہ میرا رسول ہے، جسے رب کہہ رہا ہو تو بتاؤ وہ کتنی عظمت والا ہوگا۔ اور پھر دیکھیں حضرات محترم، ہمارا نبی مکہ کے اندر تھا تو جبریل امی حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ جب حضور مدینہ میں چلے گئے تو وہاں جبریل بھی وہاں قرآن لے کر آتا ہے، قرآن لے کر آتا ہے، اللہ کا کلام وہاں لے کر آتا ہے۔ اتنی عظمتوں والا ہے۔